اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حسد کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حسد چیز کیا ہے، حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے، اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کو بتاتی چلوں۔ نمبر 1، چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں قطع تعلق نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث میں حسد کرنے والے کے مقابلے میں اس پر حسد کرنا منع فرمایا گیا ہے، تو اس شخص پر حسد کرنا بدرجہ اولا حرام ہوا جو تم پر حسد نہیں کرتا۔ نمبر 2، حسد کا معنی کسی شخص پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ اس سے چھن جانی چاہیے، پھر خواہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے۔ قباحت کے لحاظ سے حسد کے کئی درجے ہیں۔ سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھن جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ پھر بعض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض کو اس سے غرض نہیں ہوتی بلکہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ عمدی طور پر تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے لیکن دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، اور سورہ فلق میں ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کے تقاضے کے مطابق زوال نعمت کی خواہش رکھے یا اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے۔ حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، مگر آدمی اس خیال کو دل سے ہٹا دیتا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی ایسا ارادہ اور خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اس پر مواخذہ نہیں، ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھتی گئی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ تو جو شخص ایسے خیال آنے پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے اور محسود کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کر دے تاکہ دل میں اس بھائی کے حسد کے بجائے اس سے محبت پیدا ہو جائے، تو یہ اس کے ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ نمبر 3، حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اس سے وہ نعمت کیوں دی، پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ تو حاسد دراصل اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ نمبر 4، حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ہے، محسود کو کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ دین میں، بلکہ اسے دین و دنیا میں حاسد کے حسد سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دین میں فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، خصوصاً جب حاسد قول یا عمل سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ قیامت کو اسے ظلم کا بدلہ، اور ظالم حاسد نیکیوں سے مفلس رہ جائے گا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے دشمن غم، فکر اور عذاب میں مبتلا رہیں، اور حاسد جس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے۔ حسد سے نجات پانے کے لیے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کے تقاضے کے برعکس اس شخص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی تعریف کرے، یہ سمجھ کر کہ یہ جذبہ قبر کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تواضع اختیار کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اس سے انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ گویا علاج اور تلخ ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور نفس امارہ کا مقابلہ کرے تو آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، حسد آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد ہی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
پھر سب سے پہلے قتل کا باعث بھی یہی بنا کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کر دیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں ایمان نہ لائے، تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا، یعنی بلکہ یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور فرمایا بہت سے اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے۔ نمبر 7، بعض اوقات حسد کا لفظ غبطہ یعنی رشک اور ریس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی مل جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ حرام نہیں، مگر صرف 2 چیزوں پر ریس کرنا پسندیدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی ریس نہیں مگر 2 چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ رات کی اور دن کی گھڑیوں میں اس سے خرچ کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔